السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے آ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ کہنے لگی، سنو سدرا، آج میرا بیٹا اور میری بہو باہر سے آ رہے ہیں، اس لیے کچھ اچھا سا بنا لینا۔ شام کے وقت ان کی پسند کے بارے میں تمہیں خود بتا دوں گی۔ حال تم ایسا کرو کہ کچھ اچھا سا بنا لو۔ اگر وہ صبح پہنچ گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر شام کے لیے میں تمہیں کچھ اور بتا دوں گی۔ ابھی میں ایسا کرتی ہوں کہ گھر کی صفائی وغیرہ کروا دیتی ہوں۔ اگر تم جلدی کھانا بنانے سے فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس چلی آنا، میرے ساتھ صفائی میں ہاتھ بٹا دینا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ عاصم بابا آ رہے ہیں۔ اس کا نام تو میں نے سنا تھا، لیکن میں نے کبھی انہیں دیکھا نہیں تھا۔ ہاں، اکثر اوقات ان کی کچھ تصویریں دیواروں پر لگی دیکھتی رہتی تھی، لیکن ان کی بہو کے بارے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ ابھی جب انہوں نے اپنی بہو کے بارے میں بتایا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ شادی شدہ تھے۔ اگر وہ شادی شدہ تھے تو بیگم صاحبہ نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ یہ بڑے لوگ تھے کہ اپنے ہی قصے تھے اور اپنے ہی رول تھے، مجھے ان سے کیا لینا دینا تھا؟ میں نے پوچھنے کی زحمت نہ کی اور خاموشی کا میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، عاصم بابا کب تک پہنچیں گے؟ وہ کہنے لگی، ابھی مجھے اس چیز کی کچھ معلوم نہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ صبح لنچ کے وقت، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شام تک پہنچے۔ ابھی مجھے ان کے آنے کے بارے میں صحیح معلوم نہیں ہے۔ تم جلدی سے اپنا کام نپٹاؤ اور میرے گھر کی صفائی وغیرہ کرواتی ہوں۔ میری بہو پہلی بار آ رہی ہے اور مجھے اس کا شاندار استقبال کرنا ہے۔ بیگم صاحبہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ایک دم سے میں پھیکی سی مسکراہٹ میرے چہرے پر بکھر گئی، لیکن ماضی میں ہوئے اپنے نقصان کا ازالہ نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ایک دم سے اپنے زخم تازہ ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میری تو صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ بیٹا ہوتا تو شاید آج میں بھی اس طرح خوش ہوتی اور میں بھی اپنی بہو کو گھر لا رہی ہوتی، لیکن خیر، میں بیگم صاحبہ کو رشک بھری نظروں سے دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر میں اپنا کام کرنے لگی۔ صبح کو تو وہ نہ پہنچ پائے، لیکن شام ہوتے ہی دروازے پر ایک گاڑی کا ہارن بجا اور بیگم صاحبہ خوشی سے کھلکھلاتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو ان کے ساتھ ان کا ایک جوان بیٹا اور اس کے ساتھ ہی ان کی بہو بھی شامل تھی۔ مجھے ابھی کچن میں بہت سارا کام کرنا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنا کام ختم کر لوں اور پھر کام ختم کرنے کے بعد ہی میں جا کر عاصم بابا اور بہو سے ہی جا کر مل لوں گی۔ اس لیے میں کچن میں کام کرتی رہی اور جب میں نے چائے بنائی تو وہ خود بھی بیگم صاحبہ لے کر گئی تھی، اسی لیے میں نہ جا پائی۔ اور پھر رات کے وقت جیسے ہی ان سب کے ڈنر کرنا تھا، میں نے کھانا لگانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کا رخ کیا۔ بیگم صاحبہ کا بیٹا اور بہو دونوں ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جو ہی عاصم بابا کو سلام کیا اور ان کے ساتھ بیٹھی بہو ان کی نئی نویلی دلہن کو دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہ آیا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی اور انہوں نے مجھے بچاؤ تھا، اور پھر میری شادی بھی ماں باپ کے اکلوتے بیٹے سے کروا دی تھی۔ شوہر عظمت بھی اپنے والدین کا اکلوتا اور چہیتا بیٹا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے سگے چچا زاد تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا رشتہ ایک دوسرے سے کر دیا تھا، اور پھر بہت جلد ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ ہم دونوں سے ایک بھی پڑھا لکھا نہ تھا، کیونکہ ہمارے والدین بھی محنت مزدوری کرتے تھے اور ہمارے وقتوں میں اتنا پڑھائی کا رجحان نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں کے والدین نے ہمیں صرف قرآن مجید کی ہی تعلیم دی تھی اور دونوں نے اسی تعلیم پر ہی اکتفا کر لیا تھا۔ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ماں نے مجھے اپنے ساتھ ہی گھر میں بٹھا لیا تھا اور مجھے سینہ پرونا سکھاتی رہتی، جبکہ عظمت کو اس کا باپ اپنے ساتھ مزدوری پر رکھنے لگا تھا، لیکن عظمت سے مزدوری نہ ہو پاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے باپ نے اسے ایک جگہ ڈرائیور رکھ دیا۔
اور یوں اس نے آہستہ آہستہ زندگی کی دوڑ کو آگے بڑھنا شروع کیا۔ وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں بڑے ہوتے گئے، اور جب ہم دونوں کی عمر شادی پہنچی تو ہمارے والدین نے ہم دونوں کو بتایا کہ بچپن میں ہی ہم دونوں کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ چنانچہ ماں باپ کی رضا کے لیے ہم دونوں نے سر جھکا دیا۔ پھر ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ اپنے ماں باپ کی طرح ہم دونوں بھی سادہ زندگی گزارنے والے تھے، اور نہ تو ہماری زیادہ ضروریات تھی اور نہ ہی ہماری زیادہ خواہشات تھی۔ وجہ تھی کہ ہماری زندگی میں سکون اور سادگی بھرا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے آپس میں بہت خوش تھے۔ آہستہ آہستہ ہماری زندگی آگے بڑھنے لگی اور ہم دونوں کو اولاد کی چاہت ہونے لگی، لیکن خدا کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ ہماری اولاد نہ ہوئی۔ شادی کے 2-3 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہمارے کوئی اولاد نہ پیدا ہوئی۔ اب تو خاندان کا ہر فرد ہماری طرف دیکھتا اور کہتا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی، تو تم لوگ ابھی تک بے اولاد ہو۔ کسی حکیم سے دکھا دو، کوئی دوائی لے کر کھا لو۔ لیکن عظمت کا کہنا تھا کہ جو چیز اللہ دے اسی پر ہی قناعت کریں گے۔ ہمیں کسی چیز پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں بس اللہ کے ذات پر بھروسہ ہے، اور وہ بہترین طریقے سے نوازنے والا ہے۔ اور میں بھی انہی کے خیالات سے اتفاق کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی بھی کوئی بھی ہماری زندگی میں رکاوٹ نہ بن سکا، اور یوں ہماری زندگی کے مکمل 10 سال گزر گئے۔ ان 10 سالوں میں جب بھی ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی تو اب ہم دونوں کو خود بھی احساس ہونے لگا اور فکر ہونے لگی کہ آخر کیوں ہماری اولاد نہیں ہو رہی۔ ہم رات دعائیں کرنا شروع کر دی۔ ہم نے بہت ساری منتیں مانی اور پھر خدا کا کرم ہوا۔ سال بعد میں حاملہ ہو گئی۔ جب میں حاملہ ہوئی تو ہم دونوں سمیت ہمارے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور عظمت تو خوشی سے نہیں سمائے جا رہے تھے۔ اگر ان سے کہتی کہ ہماری اولاد اگر بیٹی ہوئی تو ہم کیا کریں گے، عظمت مجھ سے کہتے کہ اللہ کی بندی، کیا تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں کہ ایک وہی تو ہے جو سب کچھ دینے والا ہے، اور بیٹیاں تو اور زیادہ اچھی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو ہمارے بڑے کا سہارا ہوتی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں نے بیٹیوں کا نام روشن کر رکھا ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہو تو ان کی کفالت بیٹا کرتا ہو، بلکہ میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی کفالت ہمیشہ بیٹیاں ہی کرتی ہیں، اور بڑھاپے میں بیٹے کبھی بھی سہارا نہیں بنتے۔ میں اگر ایک بیٹی کا باپ بنوں گا تو مجھے اس پر فخر ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ میری ساری بیٹیاں بھی پیدا ہوں۔ اس لیے مجھ سے یہ بات کہی تو میرا دل ایک دم سے خوشی سے کھل اٹھا۔ آنکھوں سے خوشی کے آنسو بھی بہنے کے لیے تھے۔ اچانک ہی ہماری زندگی میں رونق لگ گئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے یہ 10 ماہ گزرے اور میری گود میں ایک چاند سی بیٹی آ گئی، جس کا نام میں نے خوشی بخت رکھا، کیونکہ وہ ہماری خوشی بختی میں آئی تھی، وہ ہمارا بخت تھی، اور اس کا نام میں نے اس کے باپ نے تجویز کیا تھا۔ ایسی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والا ہر انسان پلک جھپکائے اسے دیکھتا رہتا۔ جب میں نے اسے جنم دیا تو میرے خاندان کے سبھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ 10 سال ہو گئے ہیں اور تم نے اولاد پیدا نہیں کی، ہمیں لگتا تھا کہ تم بانجھ ہو اور تم کوئی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ تو خدا کی مصلحت تھی۔ وہ ایسی خوبصورت تخلیق کرنے والا تھا کہ وہ تمہارے پیٹ میں ایسا حسن پانے والا تھا۔ میں خوشی خوشی سب لوگوں کی یہ باتیں اور مبارکباد وصول کرتی۔ کسی نے مجھے اس وقت پر یوں نہ کہا تھا تمہارے اتنے سال اولاد نہ ہوئی اور تمہارا بیٹا نہ ہوا۔ اگر کسی نے کہا بھی تو وہ عظمت نے اسی وقت لوگوں کا منہ توڑ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی ہمیں ایسا بولنے کی۔ چنانچہ اس روز ہماری زندگی بہت رنگین ہو چکی تھی۔ ہماری سادگی
ہماری زندگی میں ایک ہلچل سی مچ چکی تھی، اور اس ہلچل کو مچانے کے لیے ہماری ننھی سی گڑیا ہمارے ساتھ تھی، اور مجھے اپنی یہ زندگی بے حد عزیز تھی۔ اس دنیا میں آنے کے بعد میں نے دنیا کو اچھے طریقے سے جینا سیکھا، اور پھر میں نے اس کی پرورش کرنے میں لگی، سلائی کڑھائی اور باقی تمام کام چھوڑ دیے، بس اسی کا پرورش میں ہی دن رات لگ گئے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی۔ جوں جوں وہ بڑی ہوتی گئی، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارے لیے مزید اہم ہوتا گیا، اور عظمت کپڑے جوتے اور جو بھی اس کے لیے بازار میں دیکھنا فوراً خرید کے لے آتا۔ آہستہ آہستہ اس نے چلنا شروع کیا تو اس کے لیے خوبصورت سے جوتے آنا شروع ہو گئے، اور جب اس نے توتلا سا بولنا شروع کیا تو ہم دونوں کے چہرے پر ہمیشہ مسکان رہنے لگی۔ ہمیں اپنی اس بیٹی سے بے حد محبت تھی، اور میں آہستہ آہستہ وہ بڑی ہوئی اور وہ اسکول جانے کی عمر میں، تو میں نے عظمت سے کہا، ہمارے محلے کے تمام بچے اب اسکول میں جاتے ہیں، ہم تو تعلیم حاصل نہ کر سکے، اور ہم جانتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے، اور آج کل کا دور بھی پڑھا لکھا ہے، ہمیں اپنی بچی کو اسکول میں داخل کروا دینا چاہیے۔ میں نے یہ بات کہی تو مجھے خوشی ہوئی کہ عظمت بھی میرے جیسے ہی خیالات رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اس لیے تم ایسا کرو کہ بچی کو تیار کر دو، میں کل ہی اس کے ساتھ اسکول میں جا کر اس کا داخلہ کر آؤں گا۔ لیکن وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھ کر کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی یاد آ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بیٹیاں چھوٹی بھی بڑی ہوتی ہیں، اور انہیں کبھی بھی مردوں کے سامنے نہیں لے جانا چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا، عظمت، آج کل حالات بہت خراب ہیں، اس لیے ہم خوش بخت کو صرف لڑکیوں والے اسکول میں ہی داخل کروائیں گے، اور آپ کے ساتھ بھی میں چلوں گی، میں بھی جا کر اس کا داخلہ کروا آؤں گی۔ میری بات پر عظمت نے بھی اتفاق کیا، اور یوں ہم دونوں نے دوسرے روز ہی اس کا داخلہ اسکول میں کروانے کے لیے چل پڑے۔ دوسرے روز خوشی خوشی ہم نے اس کا داخلہ اسکول میں کروا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مدرسے میں بھی اس سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل کروا دیا تھا۔ ہم دونوں کی خواہشات ایک ایک کر کے پوری ہونے لگی تھی، اسکول جانے لگی تھی تو اس کے لیے چھوٹا سا بیگ اور اس کی کتابیں میں بڑے ہی حفاظت سے اور بڑے ہی پیار سے سنبھال کے رکھتی تھی۔ اسے روزانہ کام ہوم ورک کروانے کے لیے ٹیوشن والی باجی کے پاس لے جاتی، اور پھر ٹیوشن کے بعد جب وہ گھر واپس آتی تو شام ہو چکی ہوتی۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ پہلی کلاس مکمل کی تھی، 3 مہینے کی چھٹیاں چلنے لگی، گرمیاں آ چکی تھی، اب روٹین کچھ مختلف سی ہو گئی تھی، سکول بند ہو چکے تھے، اور سکول کا کام کرنے کے لیے میں نے اس کی ٹیوشن رکھ دی تھی۔ صبح کے وقت وہ مدرسے جاتی اور مدرسے سے وہ 10 بجے واپس آ جاتی۔ واپس آ کر وہ کچھ دیر آرام کرتی، کھانا وغیرہ کھاتی، پھر میں اسے ٹیوشن کے لیے بھیج دیتی، اور پھر وہ 10 بجے سے 12 بجے تک ٹیوشن پڑھا کرتی تھی۔ یوں ہی چلتے چلتے ایک روز ایسا ہوا کہ وہ ٹیوشن گئی تو واپس نہ آئی۔ اس روز 12 بجے سے لے کر دن کے 3 بج چکے تھے۔ مجھے لگا تھا شاید ٹیوشن والی باجی نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا ہوگا، اس لیے نہیں آئی، لیکن جو ہی 3 بجے میری تشویش میں اضافہ ہو گیا، اور میں ہاتھ پاؤں مسلتی ہوئی جلدی سے ٹیوشن والی باجی کے گھر گئی۔ وہ آرام سے اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے اسے جگایا اور اسے کہا کہ میری بچی نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھو بہن، میں نے تو بس ایک ہی ٹائم رکھا ہوا ہے، میں 2 گھنٹے سب بچوں کو پڑھاتی ہوں، اور 2 گھنٹے بعد 12 بجے سبھی کو چھٹی دے دیتی ہوں۔ اب آپ کی بچی آپ کے پاس کیوں نہیں پہنچی، اس کی میں ذمہ دار نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا میں خوش بخت کہاں گئی ہے۔ اس کی اس بات نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میں وہاں سے بوجھل قدم لیے واپس پلٹی اور گلی کا کونا کونا چھانتی ہوئی، ایک ایک گھر سے پتہ کرتی ہوئی میں اپنے گھر تک پہنچی۔ میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔
اس وقت عظمت بھی گھر آ چکے تھے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر تصویر سے میری طرف بڑھے اور کہنے لگے، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اور خوشبخت کہاں ہے؟ تم کہاں گئی تھی؟ اس نے کئی سوال ایک ساتھ کر لیے تھے، جبکہ میں سوالات اور جوابات دینے کی ہمت نہ تھی۔ رو رو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن میری زبان تھی کہ ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد جب میں نے زبان کھولی تو میرے شوہر بھی گھٹنوں کے بل ایسے گرے جیسے ان کی ساری عمر کی کمائی ہی لٹ گئی ہو۔ ہم نے خوشبخت کو ہر جگہ تلاش کرنا چاہا، اس پورے شہر میں تلاش کیا، جگہ جگہ اعلانات کروائے، اس کا حلیہ بتایا، اس کی رنگت بتائی، لیکن کسی نے بھی ہم سے یہ نہ کہا کہ آپ کی بیٹی ہمارے پاس ہے۔ مجھے تو صدمہ لگا تھا، لیکن عظمت کو جو صدمہ لگا، اس کے بعد عظمت کسی کام کے نہ رہے تھے۔ بار بار کہتے، نہ جانے ہماری گڑیا کہاں چلی گئی۔ خدا نے اتنی منتوں اور ریاضتوں کے بعد ہی ہمیں عطا کی تھی، لیکن پھر ہم سے وہ بھی چھین لی۔ خدا کے لیے میری بیٹی مجھے واپس لا دو، مجھے میری بیٹی واپس لا دو۔ عظمت بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر رو رو کر کہتے۔ میری حالت بھی ان سے کچھ کم نہ ہوتی تھی۔ ہماری بچی 8 سال کی ہو چکی تھی اور اب نہ جانے اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی، اسے غائب کر دیا گیا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ کا کھو جانا ہمارے لیے زندگی کے کھو جانے کے برابر تھا۔ ایک دن گزرا، پھر 3 دن گزرے، پھر 5 دن گزرے، اور پھر یوں چلتے چلتے 1 سال گزر گیا۔ اپنے علاقے کے بڑے بزرگوں سے کہلوا کر ہم نے ہر جگہ سے پتہ کیا۔ سبھی لوگ ہمیں حوصلہ دیتے اور کہتے، صبر رکھو، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہاری بیٹی ایک نہ ایک دن ضرور تمہیں مل جائے گی۔ لیکن نہ جانے ہماری بیٹی کہاں پر جا چھپی تھی کہ دوبارہ ہمیں ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خدا نے یہ ہم پر کیسی آزمائش ڈال دی تھی۔ آہستہ آہستہ بیٹیوں کے غم میں میرا شوہر گھلنے لگا۔ ڈرائیور کا کام جو وہ کرتا تھا، اب اس سے وہ بھی چھوٹ گیا تھا۔ اسے بلڈ پریشر کی بیماری ہو چکی تھی، اور بلڈ پریشر کی بیماری کے ساتھ ساتھ اسے دل کی بیماری بھی ہو چکی تھی۔ ان بیماریوں کے ساتھ ساتھ وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے آرام سے گھر پہ بیٹھنے کا کہا اور خود ہی کام ڈھونڈنے نکل پڑی۔ کافی عرصہ سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد مجھے ایک گھر میں نوکری مل گئی۔ اس گھر میں مجھے گھر کے کام کرنے کی نوکری ملی تھی۔ اس گھر کی میں کچن کا کام کرتی تھی، ساتھ ہی ساتھ کوئی نہ کوئی صفائی وغیرہ بھی ہوتی تو وہ بھی کروا دیتی تھی۔ میں اب بوڑھی ہونے کو لگی تھی، لیکن میری اولاد کی جدائی نے مجھے بوڑھا وقت سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ خیر یوں گزرتے گزرتے 5 سال گزر گئے، اور ان 5 سالوں کے بعد میرا شوہر بھی اللہ کے پاس جا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اور اس کے چلنے جانے کے بعد اس کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، وہ تھا، میری خوش بخت واپس لا دو، میری خوش بخت واپس لا دو۔ مجھے اس کا انتظار ہے، لیکن میں خوش بخت کہاں سے لاتی کہ میں اس سے ملوا دیتی۔ میرے دل پر وہ بہت بڑا بوجھ ڈال کر اس دنیا فانی سے رخصت ہوا، اور پھر میں اکیلی جان ہی اپنے لیے کمانے لگی۔ دن رات محنت کرتی، بیگم صاحبہ کو گھر جا کر ان کی ہر برتن مانجتی، اور پھر جو پیسے ملتے ان سے کچھ پیسے میں اپنے خرچے کے لیے نکال لیتی اور گلے میں ڈال دیتی، اور ہر روز نماز کے بعد اپنی بیٹی خوش بخت کی سلامتی اور واپسی کی دعائیں مانگتی۔ لیکن میری بیٹی واپس نہ آئی۔ آخر کار یہ زندگی کی 20 بہاریں میں گزار چکی۔ یہ 20 بہاریں میرے لیے خزاں بن کر آئی تھی۔ میری زندگی بس تپتی ریت پر جیسے گزر رہی تھی۔ مجھے بار بار اپنی بیٹی کا اور اپنے شوہر کا ساتھ یاد آتا ہے۔ میری آنکھیں نم ہو جاتی، لیکن یہ زندگی تھی اور اسے میں نے کھینچ کر گزارنا تھا۔ چنانچہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنا عمر کا شوق پورا کرنے کے لیے پیسے جمع کرتی رہی،
اور بیگم صاحبہ کے گھر میں کام کرتی رہی۔ آخر کار مجھے یہاں ہوئے مکمل طور پر 20 سال ہو چکے تھے۔ ان 20 سالوں میں کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا تھا جب میں اپنی بیٹی کو یاد کر کے نہ روئی ہوں اور اپنے شوہر کی جدائی پر آنسو نہ بہائے ہوں، لیکن کوئی بھی میرے دکھ میں شریک نہ رہ سکا تھا، کسی نے بھی میرے آنسو نہ دیکھے تھے۔ زندگی یوں ہی چڑھ رہی تھی۔ ایک روز بیگم صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ آج اچھے سے پکوان بنانا، کیونکہ آج میرا بیٹا آ رہا ہے، اس کی بیوی بھی آ رہی ہے۔ مجھے یہ بات سن کر بڑا عجیب لگا، لیکن خیر پھر اس کے بعد جب رات کے وقت عاصم بابا اور ان کی بیوی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے، میں کھانا لگا رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ عاصم بابا کے ساتھ جو لڑکی تھی، اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اس کے ماتھے پر بالکل وہی نشان تھا جو میری بیٹی خوش بخت کے چہرے پر نشان تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک سرخ رنگ کا چاند جیسا نشان تھا جو ابھی بہو بیگم کے ماتھے پر نشان دے، وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میرے اندر ایک ماں کا دل دھڑک رہا تھا۔ بھلا ایک ماں اپنی اولاد کو کیسے نہیں پہچان سکتی؟ تو اپنی خوش بخت کو لاکھوں ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ خیر میں نے اسی وقت اپنے ہاتھ روکے اور کہنے لگی، میری بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی؟ اسی وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب بیگم صاحبہ اور عاصم بابا نے میری طرف دیکھا۔ عاصم بابا مجھے نہیں جانتے تھے، لیکن بیگم صاحبہ کے توسط سے میں انہیں جانتی تھی۔ بیگم صاحبہ نے بتایا تھا کہ آج 20 سال پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو باہر بھیج دیا تھا، اب ان کا وہی بیٹا واپس تھا۔ خیر زندگی کی دوڑ ویسے ہی چلنا شروع کر دیا، اور اب جب میری بیٹی سامنے آئی تھی وہ کسی دلہن بن چکی تھی اور اتنی بڑی ہو چکی تھی۔ مجھے یوں اطاولہ ہوتا دیکھ کر بیگم صاحبہ مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تمہاری بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو میری بہو ہے۔ لیکن میں نے کہا، بیگم صاحبہ میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن میرا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ میری اپنی اولاد ہے جسے میں نے جنم دیا اور 8 سال تک میں اسے پالتی رہی، لیکن پھر اس کے بعد یہ ایسی کھوئی کہ مجھے واپس ہی نہ ملی۔ یہ آج یہ میرے سامنے ہے تو کیا میں اسے نہیں پہچانوں گی؟ میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی خوش بخت ہے۔ یہ بات سن کر عاصم بابا غصے سے کھڑے ہو گئے، اور ابھی اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ کہتے، اس کے ساتھ بیٹھی ایک ان کی بیوی کہنے لگی، یہ بالکل سچ ہے، یہ میری اپنی ماں، میں نے ان کے ساتھ اپنی زندگی کے 8 سال گزارے ہیں، یہ بالکل سچ کہہ رہی ہے، یہ میری اپنی سگی ماں ہے جنہوں نے مجھے جنم دیا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر بیگم صاحبہ اور عاصم بابا سکتے میں آ گئے۔ اس کے بعد وہ روتے ہوئے بھاگ کر اور میرے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی، امی جان مجھے آپ بہت یاد آتی تھی، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کھو گئی تھی، لیکن میں نے کوئی لمحہ آپ کی یاد کے بغیر نہیں گزارا تھا۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا، میں نے اسے سینے سے لگا لیا تو مجھے یوں لگا جیسے سارے جہان کا خون سمیٹ کر میرے سینے میں آ لگا ہو۔ کافی دیر اس سے لپٹ کر روتے رہنے کے بعد جب میں نے اسے خود سے دور کیا تو میں نے اس سے کہا، تم مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا تھا؟ تم کہاں سے کہاں چلی گئی تھی اور تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ روتے ہوئے اس کی ہچکی بند ہو گئی اور کہنے لگی، میں کچھ نہیں جانتی۔ پالنے والی میری ماں میرے سامنے کھڑی ہے، جس بچپن میں میں ہی میرا رشتہ اپنے بیٹے سے کر دیا تھا۔ اب یہاں ہم آئے تھے، لیکن آگے کی کہانی آپ ان سے خود ہی سنیں۔ میری بیٹی نے بیگم صاحبہ کی طرف اشارہ کر کہا تو میں نے حیرانی سے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا۔ وہ خوش نظروں سے جھکائی کھڑی تھی۔ میں نے منتظر نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا، یہ بچی مجھے کسی لاوارث جگہ سے ملی تھی، کوئی آدمی اسے اٹھا کر نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ یہ چیخ چلا رہی تھی اور امی امی پکار رہی تھی۔
میں نے اس کی آواز سنی تو اپنے شوہر سے کہا، آپ جلدی سے اسے گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دیں۔ اور پھر میں نے میرے شوہر سے مل کر ہی اس بچی کو اور اس کے ساتھ اس کے جیسی دوسری بچیوں کو بھی میں نے اور میرے شوہر نے آزاد کروایا تھا، لیکن یہ اتنی چھوٹی تھی کہ اسے اپنے گھر کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ یہ آپ لوگوں کے نام بتاتی تھی، لیکن اسے اپنے علاقے کے بارے میں اور اپنے گھر کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ یہ اتنی چھوٹی تھی اور اسے یوں ہی سہارا چھوڑ دینا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں بس ایک بیٹے کی ماں تھی اور بیٹے کی خواہش رکھتی تھی۔ اس کی صورت میں مجھے بیٹی مل گئی۔ میں نے اپٹ کو ڈھونڈنے میں کوشش کی۔ میں نے آپ لوگوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ مجھے نہیں ملے۔ آخرکار شوہر نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اس بچی کو ہمارے پاس بھیجا ہے، اس کا دانا پانی ہمارے پاس ہی ہوگا۔ یہ ہماری بیٹی بن کر آئی ہے، ہمیں اسے پالنا چاہیے، اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ اب شوہر کی یہ بات سنی تو مجھے ان کی بات میں کافی وزن لگا اور پھر میں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس کے بعد میرے شوہر کی خواہش کے مطابق میں نے اپنے بیٹے اور اپنے آپ کی بیٹی کی نسبت ایک دوسرے سے طے کر دی، اور پھر میرے شوہر کی خواہش پر یہ دونوں ہی ایک ساتھ امریکہ پڑھنے چلے گئے اور آج 20 سال بعد واپس آئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان دونوں میں سے یہ ایک تمہاری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں آج خوش ہوں کہ یہ تمہیں مل چکی ہے۔ میری زندگی کی ساری محنت اور ریاضت رائے گاہ نہیں گئی ہے۔ بے شک اللہ تعالی زندہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، اور تم دونوں بھی ایک دوسرے سے ملا دیا۔ بے شک وہ یوسف کا رب جس نے 40 سال بعد یعقوب سے ملوایا تھا، اللہ تعالی بڑا کارساز ہے، اور اسی میں ہی کوئی حکمت چھپی ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی۔ اس وجہ سے ہی تو آپ کی بیٹی میرے پاس آئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے بے اختیار بیگم صاحبہ کی طرف بڑھی۔ انہوں نے مجھے خود سے لگا لیا اور ہم دونوں کا دکھ سانجھا تھا۔ اسے آپ بیٹی ملی اور مجھے بھی اب بیٹی ملی تھی۔ ان دونوں کی نسبت ایک دوسرے سے طے ہو چکی تھی، اس لیے میں بھی اس چیز کے بارے میں کوئی فساد کھڑا نہیں کیا۔ میرے لیے تو مزید خوشی کی بات تھی کہ میری بیٹی کو اتنا اچھا خاندان ملا اور اسے ایک اچھا نام ملا۔ شاید میں اس کی اتنی اچھی پرورش اور اتنی اچھی پڑھائی نہ کر پاتی۔ ان لوگوں نے کی تھی۔ میں جتنا بھی لوگوں کا شکر ادا کرتی بہت کم تھا۔ خیر اس روز مجھے یہاں پر نوکری والا رتبہ نہیں ملا، بلکہ ایک ماں کا رتبہ دیا گیا۔ میرے داماد نے بھی اس کے بعد سے مجھے ماں کا رتبہ دیا، اور میں اپنے اس کچے مکان سے اس گھر میں آ گئی۔ میں نے جب اپنے گلے کو توڑا تو اس میں نے اتنے سارے پیسے نکل آئے تھے، میں عمرہ پر جا سکتی تھی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی۔ مجھے اللہ کی صفت ایک دم سے یاد آئی۔ اس نے کہا کہ اگر تم لوگ اپنے آپ کو میری مرضی کے سپرد کر دو، پھر میں وہی کر دوں گا جو تمہاری مرضی ہوگی۔ اور بے شک وہی ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دیا تھا اور ہمیشہ اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعائیں مانگی تھی۔ اسی وجہ سے تو میری بیٹی آج سلامت میرے سامنے تھی، اور میرے یہ چاہت تھی کہ میں عمرہ پر جاؤں، اور خدا نے میری یہ چاہت قبول کر لی۔ آج میں اتنی خوش تھی، میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ نہیں جانتی تھی یہ شکرانے نہیں جانتی یہ دکھ کے تھے، اور نہیں جانتی تھی یہ ملے جلے تاثرات کے تھے۔ بس میرا دل خدا کے حضور سجدہ ریزہ تھا، میں خود اللہ کے حضور سجدہ ریزہ تھی۔ میرا دل بار بار عبادت کرنے کو چاہتا تھا، بار بار آنکھیں خوشی سے نم ہو جاتی، لیکن میں خوش تھی۔ میں بیگم صاحبہ اور میری بیٹی اور میرے داماد ہم چاروں ہی ایک ساتھ عمرہ پر جانے لگے تھے۔ یہ خدا کی کیسی کرم نوازی ہو گئی کہ اس نے ایک پلک جھپکنے ہی
میری دنیا بدل کر رکھ دی تھی۔ ایک بار پھر میری بیٹی کا میری زندگی میں آنا میرے لیے سکون کا ثابت ہوا تھا، اور میں یہاں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگی تو میرے دل میں بس صرف ایک ہی خیال تھا، وہ تھا عظمت کا۔ میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب محبت تھی۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کی تھی، اس کی کامل مغفرت ہو جائے، اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر وہ اس وقت یہاں ہوتا وہ کتنا خوش ہوتا۔ اس نے تو اپنی بیٹی کے روگ کو لے کر ہی جان ہی قربان آفرے دی۔ اس نے تو اپنی بیٹی کے روگ لے کر یہ جان آفری کے سپرد کر دی۔ اگر وہ اس وقت ہوتا تو ہماری زندگیاں ہی کچھ اور ہوتی۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے یاد کیا، اور بہت ساری عبادات اور بہت سارے کلام پاک کا ثواب میں نے اس کے اصال ثواب کر دیا۔ میں ایک دم سے پرسکون ہو گیا ہے۔ شک میرا صبر اور میرا کلام پاک اس وقت کے حضور قبول ہو چکا تھا۔ شاید یہ سب کچھ میرے شوہر کو بھی پہنچ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا دل ایک دم سے پرسکون ہو گیا تھا۔ بے شک میرا صبر اور میرا کلام پاک اس وقت حضور قبول ہو چکا تھا، اور شاید یہ سب میرے شوہر کو بھی پہنچ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں سکون کا اثر اتر گیا تھا۔ اب میں دعا کرتی ہوں کہ خدا اگر آپ پر آزمائش رکھے تو آپ سب لوگ ہمیشہ آزمائش پر خوب ثابت قدم رہے۔ وہ ثابت قدم رہتا ہے، صبر کا ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اسے صبر کا صلہ بہت میٹھا ملتا ہے، جس طرح مجھے ملا تھا۔